السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں محرم کے مہینے کے بارے میں۔ محرم یعنی اللہ کا مہینہ۔ تو محرم کا جو مہینہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا مہینہ، اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور بہت ہی شان اور عظمت والا مہینہ ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں آتا ہے عاشورہ کا دن، اور عاشورہ کا دن بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس دن بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، بہت سارے نبیوں کی، پیغمبروں کی اللہ پاک نے دعائیں قبول کی ہیں، ان کو مشکلاتوں سے نجات دی ہے اللہ پاک نے۔ تو یہ مہینہ بہت بہت زیادہ عظمتوں والا کہلایا جاتا ہے۔ تو کیا کیا ہوا تھا اس دن؟ بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں، اس میں سے کچھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا تھا، اور اسی دن اللہ پاک نے دنیا اور آسمانوں کو بھی بنایا تھا، اور اسی دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ انہوں نے جو اللہ پاک سے جب وہ معافی مانگ رہے تھے، جب اللہ پاک نے انہیں جنت سے نکال دیا تھا ان کو اور اماں حوا کو، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام بہت سالوں تک اس دنیا میں بھٹکتے رہے تھے اور اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے تھے۔ تو اس دن یعنی عاشورہ کے دن اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی معافی کو قبول کیا، اور اماں حوا سے ان کی ملاقات اس دنیا میں کروا دی تھی۔ اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفانوں میں گر گئی تھی، اس کو اللہ پاک نے جودی پہاڑ پر پہنچایا تھا اسی عاشورہ کے دن۔ اور اسی عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے جو ریڈ سی جسے ہم آج کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے راستہ بنا دیا تھا ان کے لیے۔ جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا تو اس راستے کو پار کر کے انہوں نے ریڈ سی کو پار کر لیا، اور جب فرعون اور اس کی جو آرمی تھی جب وہاں تک آئی تو اللہ پاک نے اس کو پھر سے اس راستے کو بند کر دیا، اور اس طرح فرعون کی پوری جو آرمی تھی وہ اس ریڈ سی میں ڈوب گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے صحیح سلامت بچا لیا تھا۔ اور اس دن اور بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے، جیسے کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے فادر سے، اپنے بابا یعنی یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے تھے، بچپن میں ہی بچھڑ گئے تھے، جس کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کیسے بچھڑے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس دن ان کی جو ملاقات تھی یعقوب علیہ السلام سے کروائی تھی، اور اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں میں اپنے پاس بلا لیا تھا، اس دنیا سے اٹھا لیا تھا زندہ۔ اور اسی دن اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا تھا، اور ان کی پریشانیوں سے اور ان کی قوم کو، یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی اور یونس علیہ السلام کو بھی پریشانیوں سے نجات دی تھی، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد باہر نکالا تھا۔ تو یہی وہ عاشورہ کا دن ہے، اور اسی دن ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ اسی دن ہوا تھا، یعنی عاشورہ کے دن۔ اور عاشورہ کے دن ہی قیامت بھی آئے گی، اور اسی دن ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو نواسے تھے، یعنی حسین رضی اللہ عنہ، تو حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے اسی دن یعنی عاشورہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ یزید نے ان کو، حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے فالوورز کو اسی دن شہید کیا تھا۔ تو تو جیسے اللہ پاک نے اپنے نبیوں سے ٹیسٹ لیے تھے، ان کو تکلیفوں میں رکھ کر اللہ پاک نے دیکھا تھا کہ وہ کیسے اللہ پاک
کے راستے پر، سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک نے نبی کے نواسے کا بھی، ان کی فیملی کا بھی، سب کا ٹیسٹ لیا۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اس دن زیادہ سے زیادہ، اور اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جیسے آپ نے باقی کے نبیوں کی، پیغمبروں کی آپ نے دعائیں قبول کیں، اور اس دن ان کو جو تکلیفیں تھیں، جو ٹیسٹ تھے، جو آپ نے ان کی زندگی میں ٹیسٹ رکھے تھے، جو تکلیفیں ان کی زندگی میں آئی تھیں، ان سے آپ نے ان کو نجات دی، ایسے ہی آپ ہم لوگوں کو بھی ہماری تکلیفوں سے، چاہے وہ، اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی ہم دعا کریں جو بیمار ہیں، جن کو کچھ جسمانی تکلیفیں ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی ان تکلیفوں سے اللہ پاک نجات دے، چاہے وہ تکلیفیں جسمانی ہوں، چاہے مالی ہوں، یا جس طریقے کی بھی تکلیف ہوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں جب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اس فرعون سے نجات دی تھی اس دن، تو وہ اس خوشی میں یہ روزہ عاشورہ کے دن کا رکھا کرتے ہیں۔ تو حضور پاک نے کہا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں اس دن کا، عاشورہ کے دن کے ساتھ ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی میں 9 اور 10 دونوں دن کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا اور 10 محرم کا۔ لیکن اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، تو وہ اگلے سال یہ روزہ نہیں رکھ پائے، لیکن ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ روزے رکھیں، اور آگے لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ وہ لوگ بھی ان 2 دنوں کا روزہ رکھیں، 9 یا 10 محرم اور 10 یا 11 محرم کا۔ تو اور اس دن ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور کیونکہ جب اللہ پاک نے نبیوں کی معافیوں کو قبول کیا ہے، ان کو تکلیفیں دی، ان کو آزمائشیں دی ہیں، تو آزمائشیں تو ہمارے پاس بھی آنی ہیں اور تکلیفیں بھی آنی ہیں، لیکن ہم انسان ہیں تو گناہ بھی ہم سے ہونے ہیں، لیکن ہمیں اللہ پاک بار بار ایسے چانسز دیتے ہیں، بار بار وہ دن ہمیں دیتے ہیں کہ کبھی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اور بھی دن میں کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں ہمارے، جیسے کہ آپ تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک ہمیں بار بار وہ اسپیشل دن دیتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کریں، اور ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور ہم اگر برے ہیں تو ہم اچھے انسان بننے کی طرف، اس جرنی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں۔ اور اللہ پاک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے آپ لوگوں سے میری یہ کہ آپ 9 اور 10 محرم کا، یا پھر 10 اور 11 محرم کا، جیسا آپ سے پاسبل ہو سکے آپ لوگ روزہ رکھیں، بہت ساری دعائیں کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ان سب کو ہماری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اور سب لوگوں کے لیے، ساری مسلم امت کے لیے آپ لوگ دعائیں کریں۔ اللہ حافظ، ٹیک